جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پانچواں سبق ہے جی بعض حروف کی ادائیگی۔ بعض حروفوں کے اندر کون کون سے حرف ہیں؟ آ, کچھ جن کی ادائیگیاں مشکل ہیں وہ والے حرف ادھر مینشن کیے ہیں۔ حمزہ کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے؟ حمزہ کو جھٹکے سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حمزہ کو جھٹکے سے پڑھتے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ ناف نہ ہلے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کا تعلق نہیں ہے کوئی بھی ناف کے ساتھ۔ بعض اوقات حمزہ کو ہم جھٹکا دیتے وقت پوری باڈی کو ہلا دیتے ہیں اپنے، ٹھیک ہے؟ اتنا شدید قسم کا اس کو جھٹکا دیتے ہیں، جبکہ اس کا جھٹکے کے ساتھ تعلق تو ہے لیکن اس کا باڈی کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ تو اب یہ میں آپ کو فزیکلی ہی سمجھا سکتا ہوں، ویسے تو اتنا تو ادھر اگر آپ کو سمجھ آ جائے میری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں تو امید ہے کہ سمجھ لگ رہی ہوگی، کیونکہ بات چھوٹے بچوں کو نہیں سمجھ لگتی، ایڈلٹ کو ویسے سمجھ لگ جاتی ہیں ایسی باتیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اپنے مطلب کہ جسم کو نہیں ہلانا اس کے ساتھ، حمزہ کو پڑھتے وقت کرتے وقت جسم بھی جو ہے نا وہ آپ کا باڈی موو کرے، ایسا نہیں ہے۔ اس کا تعلق گلے کے ساتھ ہے تو اس کو گلے تک ہی رکھنا۔ تو حمزہ کی دائی کیسی ہے؟ جھٹکے سے پڑھیں گے مگر ناف نہیں لائیں گے، کیونکہ اس کا ناف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے لیمون، ٹھیک ہے؟ بئس، یؤمنون، البأساء، تؤوی، تؤویہ، لہذا اس طرح جھٹکے سے پڑھنا۔ یعلمون، یؤمنون، یعنی جس سے ناف ہلے، جسے کیا ہو ناف ہلے، آپ کی باڈی موو کرے، یہ ٹھیک نہیں ہے چیز، ٹھیک ہے؟ آگے ہے عین اور ہاں۔ عین اور ہا کو پڑھتے وقت گلا نہ گھونٹا جائے بلکہ اس کو بلا تکلف نکالا جائے، ٹھیک ہے؟ ان کو دونوں کو کیسے بلا تکلف ادا کیا؟ جیسے الحمد، العالمین، ٹھیک ہے؟ صحیح تلفظ کے ساتھ ادائیگی کریں گے۔ بدع، یتعلم، عم، عبد، زعم، زعر، علم، عمة، نعبد، يعملون۔ غلط ادائیگی کس طرح ہوگی؟ العالمین، نعبد، یعلم ہے، یعملون، اس طرح گلا گھوٹ کر پڑھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو بلا تکلف ادا کریں گے۔ اسی طرح یہ ہا کی بھی ادائیگی ہے۔ حاکم، حمام، بحر، مادح، حول، فحم، سحل، حمیم، ہوا، سوری، ہوا۔ جی آگے کرنے پیج۔ غلط ادائیگی اسی طرح ہی جس طرح آئین کو گلا گھوٹ کے پڑھا تھا، اسی طرح ہی ہا کو الحمد، بحر، فحم، اس طرح گلا گھوٹ کر پڑھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جی تیسرا حرف ہے وا اور ضاد، وا اور ضاد۔ یہ دونوں الگ الگ اور مستقل حروف ہیں، اس لیے ان دونوں کی اپنی اپنی ایک جدا آواز ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ دونوں کو صحیح ادا کرتے وقت ایک دوسرے کے ساتھ قدر مشابہت ہوتی ہے، یہ بات درست ہے۔ دونوں کو جب صحیح ادا کرتے ہیں ان دونوں کی واقعتاً مشابہت ضرور ہوتی ہے، لیکن فرق بھی ہوتا ہے، لہٰذا ان دونوں کو ادا کرتے وقت بہت کوشش کرنی چاہیے۔ استاد کامل سے ان دونوں کی مشق ضروری ہے، ورنہ ایک حرف دوسرے حرف سے بدل جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ لازم آئے گا۔
کیونکہ جب آپ نے پریکٹس نہیں کی ہوگی تو ایک حرف دوسرے حرف سے بدل جائے گا، اور جو کہ بہت بڑی غلطی ہے۔ آسانی کے لیے ان دونوں کی آواز کا سادہ مفہوم اس طرح یاد رکھیں کہ وا کی آواز جو ہے وہ موٹی ہوتی ہے اور منہ کے سامنے سے نکلتی ہے۔ یہ تھوڑی سی آسان ڈیفینیشن ہے وا کی، ٹھیک ہے، جو آپ یاد رکھیں کہ وا کی آواز موٹی ہوتی ہے اور منہ کے سامنے سے نکلتی ہے، اور واد کی آواز بہت موٹی ہوتی ہے اور جماؤ کے ساتھ نکلتی ہے، اور منہ کے دائیں بائیں دونوں طرف سے نکل سکتی ہے، چاہے دائیں کی طرف سے نکل آئے چاہے بائیں طرف سے نکل آئے، یا بیک وقت دونوں طرف سے بھی نکل آتی ہے۔ اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ واد کی آواز منہ کے سامنے سے ہرگز نہ نکلے، ورنہ وا کی آواز ہو جائے گی۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کی نوک کو پوری کوشش سے بچا کر، یعنی سمیٹ کر، ٹھیک ہے، رکھا جائے، اور زبان کے پچھلے موٹے کنارے کو داڑھوں کی جڑوں پر لگاتے ہوئے وسط یعنی درمیان جو ہوتا ہے زبان کا پھیلا کر تالو کی ساتھ جماؤ کے ساتھ آہستہ آہستہ آواز کو جاری کریں، ٹھیک ہے۔ جیسے یضربون، یضربون، یضربون۔ اب آپ میں سے کئی ایک ایسی ہوں گی جن کی آواز، جن کا جو ہے وہ کنارے جو ہیں وہ اوپر کی داڑوں کے جڑوں کے ساتھ لگ رہے ہیں مسوڑوں کے ساتھ، تو لیکن کسی کے دائیں طرف لگ رہے ہوں گے، کسی کو بائیں طرف پڑھنے کی عادت ہوگی، اور کئیوں کو بیک وقت دونوں طرف بھی لگانے کی عادت ہوگی، تو یہ تینوں طریقے ٹھیک ہیں ضاد کو ادا کرنے کے، ٹھیک ہے۔ لیکن ضا کے لیے یہ کول نہیں ہے، ضا کے لیے جو اس کا مخرج ہے ایک ہی جگہ پہ زبان لگے گی۔ جی، ضا اور ضاد کی مشق، پہلے ضا کی مشق: الظہیر، تظہرون، عظاما، تلظى، الظالمین، والکاظمین الغیظ۔ آگے کرنے پیج۔ إنه لذو حظ عظيم، إلا ذو حظ عظيم، قل موتوا بغيظكم، آگے ضاد ہے، فضلنا، قيضنا، يضلل، واخفض جناحك، وابيضت عيناه، نظرة النعيم، ولقاهم نظرة وسرورا، ولظى، ولظى، آواز سنیے گا، ولظى، ولضالين، وجوه يومئذ ناظرة، اب آگے ضا بھی ہے بیچ میں، إلى ربها ناظرة، انقض ظهرك، اب یہ دونوں کٹھے آگے، انقض، پہلے ضاد پھر ضا، انقض ظهرك، يوم يعض الظالم على يديه۔ جی ٹھیک ہے، آگے ہے فا اور ہا کی ادائیگی۔ اذان ہو رہی ہے، 2 منٹ بیٹھ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
جی آگے ہے جی، فا اور ہا کی ادائیگی، فا اور ہا کی ادائیگی. فا اور ہا کو پڑھتے وقت سانس اور آواز نرمی کے ساتھ جاری رکھیں، لیکن اتنی زیادہ نرمی نہ ہو کہ یہ غائب ہی ہو جائے، ٹھیک ہے. اور نہ ہی ان کو ادا کرتے وقت زیادہ اتنی زیادہ ہوا بھی نہیں نکلے گی، ٹھیک ہے. یعنی میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اتنی زیادہ نرمی بھی نہ ہو کہ یہ غائب ہو جائے، اور زیادہ ہوا بھی نہیں نکلے گی. اب نرمی میں المفلحون، المفلحون پڑھ لیں ہم، المفلحون. اب آواز ہی نہیں آ رہی، اب آرام سے پڑھا تو فا کی آواز ہی نہیں آ رہی. اور اسی طرح المفلحون، اس طرح بھی پڑھنا ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح شہرن، شہرن پڑھنا، اور اسی طرح شہرن اس طرح پڑھنا، یہ دونوں غلط طریقے ہیں. لہذا اس طرح زیادہ ہوا نکال کر پڑھنا، جیسے صفن کو صف، صف، اس طرح ہوا نکلے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح ہی افواجن اور شہرن جس طرح میں نے مثالیں دی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. واؤ دونوں ہونٹوں کے بالکل گول ہونے سے ادا ہوتا ہے، جیسے واؤ وا وو وی، انہوں نے مثال دیا وا وو وی. اب وا وو وی تو لکھا ہے، لیکن اس کو وا وو وی اس طرح پڑھیں گے، وا وو وی نہیں پڑھیں گے. یہ ہماری بہت غلطی آتی ہے جس کو ہم توجہ نہیں دیتے. تو وا وو وی نہیں ہوتا، وا وو وی، یہ ہے اصل اس کی پروناؤنسیشن. اس کو فا کے مخرج یعنی اوپر کے دانتوں کی نوکوں اور نیچے کی ہونٹ کے وسط سے لگا کر ادا کرنا غلط ہے، ٹھیک ہے. اس کو فا کے مخرج کی طرح اس کو ہونٹوں کے وسط پہ لگا کے ادا کرنا غلط ہے. واؤ کی مشق، وضع، وضع، كورت، المصور. ایک منٹ سے دیجیے گا. ناصر کے ساتھ بہت زیادہ غلط تو ٹھیک ہے بہت آ رہی ہیں، بار بار ڈسٹربنس ہو رہی. اچھا جی آگے ہے جی، المصور، تقوی، تقوی. اب وی نہیں اس کو پڑھنا، وی اس کو پڑھنا وی. پہلے ہونٹوں کو گول کریں گے، پھر زیر کی طرف اشارہ کریں گے، پھر زیر کی طرف مائل کریں گے، پہلے ہونٹوں کو گول کریں گے. تقوی، ٹھیک ہے. تقوی من، موفورا، مسود، مرجوا. غالباً مسودن لکھا ہوا ہے، جوڑ جوڑ کے لکھا ہے، سمجھ نہیں آ رہی. آمین جزاک اللہ خیر. اسودت، یوسوس، وسواسن. جی آگے ہے اس میں کوئی سبق کے اندر کوئی بات یا کہ نیا سبق ہے؟ جی ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ادائیگیاں ہیں اس کی بیسک کچھ چیزیں ہیں جو رہ گئی تھی، کیونکہ ہم نے ملتی جلتی آوازوں والے پیچھے حروف پڑھے ہیں نا، اس کے علاوہ بھی کچھ اس میں باتیں تھی جو کہ ان کو ضروری تھی بیان کرنا، وہ اس سبق میں بیان کی گئی ہیں.
کہ یہ ضروری ہے باتیں اور ضروری پوائنٹس ہیں کہ واؤ کی ادائیگی کیسے ہوگی، اور اسی طرح یہ ضا اور ضاد کی ادائیگی میں کیا فرق ہے، اور عین اور جو ہا اور ہا کی ادائیگی ہے اس کے اندر بھی کیا کیا فرق آتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر مستقل مزاجی میں انہی میں ہی غلطی آتی ہے۔ تو یہ درست کرنے کی جو ہے نا اس وجہ سے